بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب ہیں پروفیسر مفتی محمد عامر سلطانی۔ حدیث کے حوالے سے چند اہم سوالات ہم نے ایک لیکچر میں پہلے ریکارڈ کرائے ہیں، اب یہ دوسرا لیکچر ہے حدیث کے سوالات کے حوالے سے۔ تو اس میں پہلا سوال ہے کہ المقاصد الحسنہ یہ کس کی کتاب ہے؟ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اگلا سوال ہے الاظہار المتناثرہ فی الاخبار المتواترہ، یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریباً ہر فن میں کوئی نہ کوئی کتاب ہے۔ تفسیر میں جلالین ہے، اسی طرح الدر المنصور فی التفسیر الماثور یہ بھی تفسیر میں ہے، اور اسی طرح حدیث میں الجامع الاحادیث یہ موجود ہے۔ اسی طرح سیرت میں دیکھیں تو خصائص الکبریٰ موجود ہے۔ تقریباً ہر فن میں آپ کی کوئی نہ کوئی کتاب موجود ہے۔ تاریخ میں تاریخ الخلفاء بھی ہے۔ تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ سرچ کر کے ان کی حالات زندگی مکمل پڑھ لیں تو یہ آپ کے لیے مفید ہوگا۔ اور حدیث متواترہ کے حوالے سے، یعنی متواتر احادیث کتنی ہیں، حدیث متواتر کسے کہتے ہیں؟ حدیث متواتر وہ حدیث ہوتی ہے جس میں ہر طبقہ روات میں، یعنی ہر سند کے ہر طبقے میں اتنے راوی ضرور پائے جائیں جن کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو، یعنی اتنے کثیر راوی ہوں جن کو جھوٹا کہنا ناممکن ہو۔ تو متواتر احادیث کتنی ہیں، ان کی تعداد میں اختلاف ہے، لہذا ان کے بارے میں کچھ علماء نے کتابیں لکھی ہیں کہ جس کے اندر صرف متواتر احادیث جمع کی ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب یہ ہے الاظہار المتناثرہ فی الاخبار المتواترہ۔ انٹرویو میں ایسے سوال پوچھے جا سکتے ہیں کہ متواتر احادیث کے بارے میں کوئی ایک کتاب بتا دیں۔ اچھا، اگلا سوال ہے کہ الصحیفۃ الصحیحہ یہ کس کا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آپ کے شاگرد حمام ابن منبہ انہوں نے تحریر کیا، اور یہ کس نے اس کو ڈھونڈا، دریافت کیا، کہاں سے کیا؟ ڈاکٹر حمید اللہ نے برلن اور دمشق کی لائبریریوں سے دو نسخے اس کے دریافت کیے ڈاکٹر حمید اللہ نے۔ آگے ہیں ایک شخص کسی چیز کے خریدنے کا ارادہ تو نہ کرے لیکن اس کا مقصد کسی دوسرے گاہک کو پھنسانا ہو تو اس بیع کو کیا کہتے ہیں؟ اس بیع کو نجش، یعنی ریٹ بڑھانا۔ یعنی ایک دکاندار بعض اوقات اس طرح کر لیتے ہیں کہ گاہک آئے گا تو تو نے کہنا ہے کہ میں خریدتا ہوں 50,000 کی، حالانکہ چیز وہ 45,000 کی ہے، تو تاکہ گاہک مزید ریٹ بڑھائے تو اس کو ضرورت ہوگی تو دوسرا دکاندار آ کر فری میں، یعنی اس کا دوست جاننے والا، وہ ایسے خریدنے کا ارادہ نہیں ہے لیکن صرف گاہک کو دھوکہ دینے کے لیے کہ میں اس کو 52,000 میں خریدتا ہوں، میں 53 میں خریدتا ہوں، تو وہ گاہک یہ سوچ کر یہ تو پھر واقعی چیز بڑی اہم ہے، تو اس طرح وہ ریٹ بڑھاتا جائے، گاہک ریٹ بڑھا دے، تو اس کو کہتے ہیں نجش، یعنی ریٹ بڑھانا، خریدنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے ویسے ریٹ لگانا تاکہ دوسرا بھی ریٹ بڑھائے۔ اچھا، اور آگے جو مسرات ہے، مسرات یہ وہ بیع ہے جس میں یعنی ایک جانور کو بیچا جاتا ہے لیکن 1 دن 2 دن 3 دن اس کا دودھ نہیں نکالا جاتا، نہیں دویا جاتا، تاکہ جب خریدنے والا آئے تو وہ یہ سمجھے کہ یہ روزانہ اتنا ہی دودھ دیتی ہے، حالانکہ یہ پتہ نہیں کہ وہ دودھ جمع کر کے 2 دن کا رکھا ہوا ہے اس کے تھنوں میں، تو اس لیے اس کو مسرات کہتے ہیں۔ بیع مسرات اس کو واپس کرنا ضروری ہوتا ہے۔ برحال اتاس اس کا کیا معنی ہے؟ چھینکنا۔ حدیث میں سمسار سے کیا مراد ہے؟ سمسار دلال کو کہتے ہیں، وکیل جو درمیان میں بنتا ہے اس کو۔ امین هذه الامہ یہ کس کا لقب ہے؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے امین ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہونے لگے تو آپ نے فرمایا تھا کہ اگر اس وقت ابو عبیدہ بن جراح وہ حیات ہوتے تو میں انہی کو خلیفہ نامزد کر دیتا۔ جی، آگے ہے کہ تہذیب الکمال، تہذیب الکمال یہ کس کی کتاب ہے؟ تو یاد رکھیں یہ پہلی جو کتاب ہے الکمال فی اسماء الرجال،
تاکہ پوری بات سمجھ لیں، تاکہ کوئی بھی اگر سوال اس طرح کا آ جائے تو آپ اس کو حل کر سکیں۔ الکمال فی اسماء الرجال، یہ کتاب ہے علامہ عبد الغنی مقدسی، علامہ عبد الغنی مقدسی کی ہے۔ اس الکمال فی اسماء الرجال کی تہذیب کی ہے، یعنی اس کی مزید اس کو نکھار کر اس کو مزید یعنی اس کی بہتری کی ہے، اس کتاب میں تلخیص کی ہے، جو چھانٹ کانٹ کی ہے، وہ علامہ یوسف المزی، انہوں نے نام رکھا ہے تہذیب الکمال، یعنی پہلے تھی کہ الکمال فی اسماء الرجال، اسماء الرجال میں کتاب ہے، پھر انہوں نے کہا تہذیب الکمال، یعنی کمال کو مہذب کرنا، علامہ یوسف المزی نے۔ اس تہذیب الکمال کو علامہ ذہبی نے اس کا اختصار کیا ہے، اس کو مختصر کیا ہے، تو انہوں نے نام رکھا تذہیب التہذیب، تذہیب التہذیب۔ یہ بہت کم پوچھی جا سکتی ہے، لیکن پہلی دونوں یعنی تہذیب الکمال اور الکمال فی اسماء الرجال، ان کے بارے میں سوال آ سکتا ہے۔ تو بہرحال پھر وہ جو تہذیب الکمال تھی علامہ یوسف المزی کی، اس کا خلاصہ نکالا ہے اور کچھ فوائد اپنی طرف سے بھی اضافہ کیا ہے، وہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کی کتاب ہے فتح الباری، صحیح بخاری کی شرح ہے، تو انہوں نے یہ کیا ہے، اس کا خلاصہ نکالا اور ساتھ کچھ فوائد کا اضافہ بھی کیا، تو انہوں نے نام رکھا تہذیب التہذیب، یعنی الکمال فی اسماء الرجال علامہ مقدسی کی تھی، انہوں نے پھر علامہ یوسف المزی نے تہذیب الکمال، اور پھر اس کی مزید تہذیب اور چھانٹ کانٹ کی ہے علامہ ابن حجر عسقلانی نے تہذیب التہذیب کے نام سے۔ لیکن جب دیکھا یہ کتاب طویل ہو چکی ہے تو پھر انہوں نے اسی کو دوبارہ مختصر کیا، اس کا اختصار کر کے اس کا نام رکھا تقریب التہذیب، یعنی آسان کر دیا، تقریب التہذیب، جس کو یعنی پڑھنا لوگوں کے لیے آسان ہو۔ تو یہ پچھلی کتاب کا، اپنی ہی کتاب کا خلاصہ اور اس کی آسان شکل میں پیش کیا، تقریب التہذیب کے نام سے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو آگے ہے کہ الجامع الصغیر فی احادیث البشیر والنذیر، اس کے مؤلف کون ہیں؟ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک الجامع الاحادیث بھی ہے اور ایک الجامع الصغیر بھی ہے انہی کی۔ آگے تجرید اسماء الصحابہ، تجرید اسماء الصحابہ، صحابہ کے ناموں کو کی کانٹ چھانٹ، یعنی کس صحابی کا کیا نام ہے، کنیت کیا ہے، اس کے والد کا نام کیا ہے، یہ سارے میں آپس میں ایک دوسرے میں گڑبڑ نہ ہوں، الگ الگ کر کے واضح کرنا، یہ تجرید اسماء الصحابہ کے نام سے کتاب لکھی ہے علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی اس حوالے سے بہت کام ہے، علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی تاریخ الاسلام و طبقات المشاہیر والاعلام، یہ 35 جلدوں میں تھی، اور نبی علیہ السلام کے دور سے لے کر اپنے دور تک، یعنی 7 صدیاں ہیں، ان کا وصال 748 ہجری میں ہے، تو 7 صدیوں کے جتنے بھی بہت مشاہیر واقعات، مشاہیر جو مصنفین تھے، وہ سارے آپ نے یعنی ان کی تاریخ لکھی ہے، تاریخ الاسلام و طبقات المشاہیر والاعلام۔ اور پھر بعد میں اسی کو آپ نے 35 جلدوں کا خلاصہ نکالا 4 جلدوں میں، اس کا نام رکھا سیر اعلام النبلاء، یہ بہت مشہور کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، یہ بھی وہ بہت جو مشہور محدثین اور مصنفین تھے، ان کے علماء تھے، ان کے حالات زندگی، ان کے سمان حیات وہ لکھی گئی ہے۔ اسی طرح علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تذکرۃ الحفاظ، یعنی حفاظ حدیث کا جو تذکرہ ہے، محدثین کا تذکرہ، حالات زندگی۔ اسی طرح انہی کی کتاب ہے میزان الاعتدال، میزان الاعتدال۔ اسی طرح یہ حدیث کے حوالے سے یعنی سند کو پرکھنے کے حوالے سے میزان الاعتدال۔ اور پیچھے ہم نے پچھلی بحث میں یہ بتایا تھا کہ انہوں نے علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب الکمال کا بھی ایک مختصر خاکہ پیش کیا تھا، اس کا نام رکھا تھا تذہیب التہذیب، باقی ساری تہذیب ہیں، صرف علامہ ذہبی کو جو ہے نا وہ تذہیب التہذیب ہے۔ تو بہرحال یہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بھی آپ سرچ کریں اور اس کو پڑھیں۔ اور ایک ہے الاصابہ فی تمجیز الصحابہ، الاصابہ فی تمجیز الصحابہ، صحابہ کرام کے بارے میں، ان کے حالات زندگی اور سوانح کے بارے میں سب سے زیادہ اتھینٹک یہی کتاب ہے، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جس میں تقریباً 12,000 صحابہ کے حالات زندگی انہوں نے لکھے ہیں۔
اس سے پہلے بھی حالانکہ کتابیں اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ علامہ ابن اسیر کی ہے، اسی طرح الاستیعاب یہ بھی موجود تھی علامہ ابن عبد البر کی ہے، لیکن الاصابہ فی تمجید صحابہ جو ہے نا یہ ان سب کا مواد اور سب کا نچوڑ جو ہے نا اس میں جمع ہو چکا ہے۔ آگے ہے کہ ڈاکٹر حمید اللہ کا سن وفات، یہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ یہ 2002 عیسوی میں ہے، اور ان کے پورے حالات زندگی دیکھ لیں۔ فرانسیسی میں ترجمہ قرآن انہوں نے کیا تھا، اور ان کا خطبات باولپور ہے، عہد نبوی میں نظام تعلیم ہے، عہد نبوی میں نظام حکمرانی ہے، عہد نبوی کے میدان جنگ ہے، المسائق السیاسیہ ہے، رسول اکرم کی سیاسی زندگی وہ بھی انہی کی کتاب ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ کی جو ہے نا وہ انٹروڈکشن آف اسلام یہ بہت زیادہ مشہور ہے، تقریباً اس کا 22 زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے، 22 زبانوں میں انٹروڈکشن آف اسلام ڈاکٹر حمید اللہ کی، اس کے بارے میں سوال بھی آ سکتا ہے۔ تو اسی طرح ایک ایمرجنس آف اسلام یہ بھی انہی کی ہے، فرانسیسی زبان میں ان کا ترجمہ قرآن بہت مشہور ہے۔ تو آگے ہے حفاظت حدیث کے مصنف کون ہیں؟ حفاظت حدیث ڈاکٹر خالد علوی، سیرت اور حدیث کے حوالے سے ان کا بڑا کام ہے، اور یہ پنجاب یونیورسٹی کے جو ہے نا استاذ رہے وہاں پر علوم اسلامیہ کے اندر۔ ڈاکٹر خالد علوی یہ حفاظت حدیث بھی انہی کی ہے، علوم الحدیث بھی انہی کی ہے، سیرت پر انسان کامل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت لکھی ہے انسان کامل کے نام سے، وہ بھی انہی کی ہے۔ تو ان کا حدیث کے حوالے سے یہ کافی کام ہے۔ آگے ہے شاہ ولی اللہ کا سن وفات۔ شاہ ولی اللہ کا سن وفات کیا ہے؟ 1762۔ شاہ ولی اللہ علوم خمسہ کے حوالے سے بہت مشہور ہیں، الفوز الکبیر فی اصول التفسیر ان کی کتاب ہے، اس کے اندر علوم خمسہ کو بیان کیا، اور اسی طرح آپ نے ایک ترجمہ فارسی میں سب سے پہلا ترجمہ آپ کا ہے فتح الرحمن فی ترجمۃ القرآن کے نام سے، اور حجت اللہ البالغہ یہ بھی انہی کی کتاب ہے۔ تو یہ چند کتابیں ہیں جو آپ ان کو مزید سرچ بھی کریں، مزید ان کے اندر گہرائی تک جائیں، غور و فکر سے پڑھیں گے تو تبھی کامیابی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر آپ کو ان لیکچر سے کچھ فائدہ ہو رہا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور مزید اس کو لوگوں کو آگے شیئر کریں تاکہ مزید لوگ اس سے استفادہ کر سکیں۔ اگر کوئی آپ اپنی رائے دینا چاہیں تو وہ بھی آپ کمنٹ کے اندر ہمیں اپنی رائے دے سکتے ہیں۔